پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج BNP مینگل گروپ کے مرکزی سیکرٹری جنرل حبیب جالب بلوچ کو قتل کر دیا گیا نامعلوم افراد نے، اور اسی پر ہم بات کر رہے تھے پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر نواب لشکری رئیسانی سے، جو اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ رئیسانی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ وجوہات کیا ہیں، کیوں بلوچستان کے اندر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ ابھی تک صورتحال کو، یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم سے کم حد تک بھی قابو کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ قانون نافذ کرنے والے اکثر ادارے یا کرپشن یا نااہلی کے شکار ہیں، اور وہ ایک حد تک ذمہ دار ہیں اس تمام سچویشن کے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا انتظامی ذمہ داری حکومت وقت کا ہے، دوسرے نمبر سیاسی ذمہ داری سیاسی پولیٹیکل پارٹیز کا ہے، اور تیسرے نمبر پہ اخلاقی ذمہ داری ایک عام شہری کا ہے کہ وہ اس سرزمین پہ امن قائم کرنے کے لیے ایک قومی ایجنڈا کے تحت اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کو اگر یاد ہوگا، میں نے آپ کے چینل سے اور کئی چینل سے 12 ٹارگٹ کلرز کا بھرپور مذمت کی ہے، مگر مصلحتاً یہاں کے کچھ پولیٹیکل شخصیات، کچھ پولیٹیکل پارٹیز اس تمام ٹارگٹ کلنگ کے دوران خاموش رہے، اور ان کے خاموشی کے نتیجے میں آج ایک سیاسی پرامن کارکن کی ہم سے جدائی ہوئی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اب بھی دیر نہیں ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز الزام تراشی کرنے کے بجائے مل کے ٹارگٹ کلنگ، افراتفری، دہشت گردی کے لیے ایک ایجنڈا پہ کام کرے تاکہ بلوچستان کے مستقبل کو ہم خوشحال اور پرامن بنا سکیں۔ اچھا، باوجود اس کے کہ بیرونی قوتیں سازش کر رہی ہیں بلوچستان کے حالات کو خراب کرنے کی، بلوچستان کے جو عوام ہیں وہ مکمل طور پر متحد ہیں ان سازشوں کے خلاف، آپ کی رائے؟ بلوچستان کے لوگ امن چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ ترقی چاہتے ہیں، یہاں کے لوگ سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے حقوق چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف، وہ تنگ آ چکے ہیں، آئے دن کے خون ریزی سے ان کو متحد کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ نواب لشکری رئیسانی صاحب، پیپلز پارٹی بلوچستان کے صدر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کے محب وطن عوام اپنے حقوق چاہتے ہیں، اقتصادی ترقی چاہتے ہیں، صوبے کی ترقی چاہتے ہیں، اور سیاسی جدوجہد کے ذریعے اپنے حقوق کے لیے وہ آواز ہمیشہ سے اٹھاتے رہیں گے۔ اب ہم بات کریں گے افغانستان کی، کہ افغانستان میں گزشتہ روز ایک عجیب واقعہ ہوا ہے۔ افغان فوجی اہلکار نے 3 برطانوی فوجیوں کو قتل کر ڈالا، اور یہ حملہ اس نے کیا گرینیڈ سے، اور اس کے بعد ان پر فائرنگ کی۔ 3 برطانوی فوجی اس واقعے میں ہلاک ہو گئے، 4 برطانوی فوجی اس میں شدید زخمی ہوئے ہیں، جس کے بعد شدید رد عمل سامنے آیا ہے برطانیہ کے اندر بھی، اور برطانیہ کی حکومت نے بھی اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ان واقعات کے بعد جو افغانستان ہے اس میں مرنے والے برطانوی فوجیوں کی تعداد 318 ہو گئی ہے۔ 2001 سے لے کے اب تک 318 برطانوی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ ہوا ہے، سنگین میں بھی ایک رائل میرین کو پیٹرولنگ کے دوران گولی مار دی گئی ہے۔ پچھلے نومبر میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ سامنے آیا تھا، جس میں ایک افغان پولیس اہلکار نے 5 برطانوی فوجیوں کو مار دیا تھا اور 6 کو زخمی کر دیا تھا۔ اس واقعے پر افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے اپنی وزارت دفاع کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ فوری طور پر اس حوالے سے مزید جو تفصیلات ہیں وہ ان کو مہیا کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغان صدر حامد کرزئی کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ افغان صدر اس واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور انہوں نے وزارت دفاع سے کہا ہے کہ وہ اس سلسلے میں جلد از جلد تحقیقات سامنے لائیں اور اسے حامد کرزئی کے سامنے پیش کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے جو وزیر اعظم ہیں ڈیوڈ کیمرون، ان کی جانب سے بھی شدید رد عمل سامنے آیا ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے، اور وقت آ گیا ہے کہ جلد از جلد افغان نیشنل آرمی کے حوالے کیے جائیں یہ تمام کے تمام حالات۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تقریباً 1,30,000 جو افغان فوجی ہیں وہ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اور افغان اہلکاروں کو مختلف مراحل میں ٹرین کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کے تقریباً 10,000 فوجی وہاں پر موجود ہیں، جن میں سے 5,000 جو برٹش ٹروپس ہیں وہ مستقل طور پر افغان اہلکاروں کو ٹرین کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ
یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ سال 2001 سے لے کر اب تک جو نیٹو افغانستان میں موجود ہے اس میں جو سال 2001 سے لے کر اب تک اس جنگ میں یعنی ان 9 سے 10 سالوں میں 1925 جو نیٹو کے اہلکار ہیں وہ اس واقعے میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے مختلف جو واقعات ہیں اور مختلف جو حادثات ہیں ان میں 1925 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حالیہ واقعہ جو پیش آیا ہے وہ ہلمند میں پیش آیا ہے اور ہلمند میں افغان فوجی نے 3 برطانوی فوجیوں کو گرینیڈ اور گن اٹیک کر کے قتل کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اس پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے برطانوی وزیر اعظم کا۔ برطانوی وزیر اعظم نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس واقعے